ایریز میں جب انٹر ہوتے ہیں تو ہماری زندگیوں اور رشتوں میں ڈرامائی تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی ہیں. ایسٹرولوجی نظم و ضبط سے ریلیٹ کرتا ہے، مضبوط بنیادوں کی علامت سمجھا جاتا ہے، ڈیلیز چیزوں میں لے کے آتا ہے، ہم میں صبر تحمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے دنیا میں بہت سی چیزیں دیکھی بدلیں، جنگیں دیکھی آپ نے، تیز ہو گئیں، دھوکہ فراڈ بہت زیادہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین. ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنے لگا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی پہلے، یہ جو 2000 سال کے بعد کنجنکشن ہوا ہے 0 ڈگری کے اوپر نیپچون کا اور زحل کا، اس میں ایریز میں، یہ اسی حوالے سے دوسری ویڈیو ہے. 3 بروج ایسے ہیں انشاءاللہ کہ فروری 2026 کے اختتام تک ان کی زندگی کہیں زیادہ بہتر انشاءاللہ ہوتی ہوئی ان کو نظر آئے گی اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ. فروری 2026 میں نے مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، زحل اور نیپچون کا جو کران ہے یا کنجنکشن ہے، اکٹھ ان کا جو ہے تقریباً 2000 سال کے بعد ہو رہا ہے 0 ڈگری کے اوپر ایریز میں. ٹھیک ہے، ویسے تو ہوتے رہتے ہیں مگر 0 ڈگری جو ہوتا ہے نا نقطۂ آغاز، یہ 2000 سال کے بعد ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ جب دونوں نیپچون اور زحل جو ہیں یہ ایریز میں جب انٹر ہوتے ہیں تو ہماری زندگیوں اور رشتوں میں ڈرامائی تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی ہیں ایسٹرولوجیکلی. ٹھیک ہے، زحل جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ مارچ 2023 سے پائسز میں موجود ہے، برج حوت میں موجود ہے. اور اس کے بعد برج حوت جو ہے کسی بھی ذائچے کا 12واں گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ ہوتا ہے. اور زحل کی تقریباً آپ سمجھ لیں 2.5-3 سال کی جو گردش تھی 2025 میں کافی زیادہ مشکل ثابت ہوئی، کیونکہ اس دوران نیپچون بھی جو ہے وہ برج حوت میں آ گیا تھا، پائسز میں آ گیا موجود تھا، تو جس سے دونوں سیارے ایک ساتھ اکٹھے ہوئے، یعنی ان کی کنجنکشن ہو گئی. زحل اور نیپچون کا ملاپ جو ہے نارملی ہر 35 سے 36 سال میں ایک بار ہوتا ہے، وہ کسی بھی برج میں ہو سکتا ہے. یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ ایریز کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے. ویسے تو کسی بھی برج میں 35 سے 36 سال 37 سال کے اراؤنڈ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی یہ کنجنکشن ہوتا ہے اس سے نمٹنا آسان کام نہیں ہوتا. ریزن اس کا کیا ہے کہ زحل جو ہے ہمارے اسٹرکچرز، ڈھانچوں کے سے ریلیٹ کرتا ہے، نظم و ضبط سے ریلیٹ کرتا ہے، مضبوط بنیادوں کی علامت سمجھا جاتا ہے، ڈیلیز چیزوں میں لے کے آتا ہے، ہم میں صبر تحمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. جبکہ نیپچون جو ہے یہ جو سٹرکچرز ہیں، یہ جو ڈھانچے ہیں، ان کو تحلیل کرتا ہے، ان کو ڈیفیوز کرتا ہے، ڈائلیوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، زحل جو ہے ٹھوس اور قابل اعتماد چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ویسے بھی زمین یا زمین سے جڑی چیزیں، زمین سے نیچے جو چیزیں ہیں ان سے ڈیل کرتا ہے، ٹھوس چیزوں سے، اس میں میٹلز بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو جبکہ جو نیپچون ہے وہ غیر مرئی قسم کی چیزیں جو ہیں، جو آکلٹ چیزیں ہوتی ہیں، جو محسوس کی جا سکتی ہیں، نظر نہیں آتی، خوابناک چیزیں جس طرح ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے، دھوکے فراڈ کو ڈیل کرتا ہے، غلط بیانی کو ڈیل کرتا ہے، اور وہم ابہام کی علامت جو ہے اس کو نیپچون کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. 2025 کے آغاز میں جب سے یہ گردش جو ہے اس میں پائسز میں شروع ہوئی تو بہت ساری چیزیں آپ نے دنیا میں بہت سی چیزیں دیکھی بدلیں، جنگیں دیکھی آپ نے، تیز ہو گئیں، دھوکہ فراڈ بہت زیادہ ہوا، بہت ساری چیزوں کی جو موجودگی تھی وہ ختم ہوئی، نئی چیزیں آ گئیں. ٹھیک ہے، ہم اجتماعی طور پہ، ذاتی طور پہ کئی سطحوں پر الجھن اور
बेसिमती का शिकार रहे। बाज़ औक़ात ये दौर ऐसा महसूस हुआ, 2025 का ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, कि जो बिल्कुल नाउमीदी जो है वो छा गई। ऐसा महसूस हुआ कि जनाब बस सब ख़त्म हो गया है। मगर यहाँ पे आप देखिए कि कुदरत जो है ना, अल्लाह ताला इसीलिए फरमाता है कुरान करीम में कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मफ़हूम मैंने बयान किया है। तो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये जो है नहीं होना चाहिए। असल में कोई भी चीज़ जब एंड अप हो रही होती है तो एक नया बाब जो है वो खुल रहा होता है, एक नया चैप्टर जो है इट्स अबाउट टू ओपन। तो जैसे ही फरवरी 2026 एंड पे एंड को जाएगा, दोनों सैयारे आखिरकार जो हैं ये पाइसेस की जान छोड़ के, पाइसेस से निकल के ये चले जाएंगे एरीज़ के अंदर, और इन बुरूज के लिए ज़िंदगी जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जो इस दौर में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, हम स्टार्ट पाइसेस से ही कर लेते हैं। पाइसेस में मौजूद थे ना, तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जनाब पाइसेस वालों के लिए मैं कहूँगा कि जनाब आपको मुबारक हो जनाब, कि एक नहायत मुश्किल जो प्लानिटरी साइकिल था, इससे आप लोग गुजर चुके हैं अल्लाह की मेहरबानी से, और अब आप दोबारा सुकून का सांस जो है वो ले सकते हैं इंशाअल्लाह, और ज़िंदगी को ज़्यादा गहराई के साथ महसूस करना शुरू कर सकते हैं, खूबसूरती के साथ। ज़िंदगी खूबसूरत होती जाएगी इंशाअल्लाह। सबके लिए दुआ है, और आपके लिए तो ये दुआ है ही। नेपच्यून जो है ना, बेसिकली अगर देखें तो 2011 में आपके बुर्ज या आपके पहले घर में गर्दिश कर रहा था, ठीक है, तो जो ज़ात और ख़ुदी से रिलेट करता है। अच्छा, तो ये एक तवील और पेचीदा और उलझा हुआ सफ़र जो है ये रहा है पाइसियंस के लिए। ये दौर जो है आप लोगों के लिए ख़्वाबनाक भी रहा था, लेकिन साथ ही कन्फ्यूजन और मायूसी जो है और गैर यकीनी सूरत हाल ये टाइम आप लोगों के लिए लेके आया, ठीक है। एक तरफ रूहानी और तख्लीकी बेदारी आपकी हो रही थी, तो दूसरी तरफ ज़िंदगी की जो हदूद हैं उनमें धुंधलापन जो है वो आ रहा था। अब ये देखें कि आप लोग अगर हकीकत से फ़रार चाहते रहे हैं तो यही प्लानिटरी पोजीशन है। इसकी रीजनिंग जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग होता तो हर काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से है, ठीक है। मगर ये है कि जब हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो इस तरीके से मामलात जो हैं अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किए। अच्छा, मायूसी का सामना किया होगा पाइसियंस ने, डेफिनेटली। कुछ बेनतीजा रस्तों के ऊपर भी आप लोग ज़रूर चले होंगे। ज़ुहल जो है ना, सैटर्न हर 30 साल में एक बार आपका जो सन है ना, इसके ज़ोडिएक साइन में दाखिल होता है, ठीक है, आपके बुर्ज में दाखिल होता है। तो ये दौर जब आता है तो बड़ी तब्दीलियों और अहम लेसन्स मिलते हैं आप लोगों को, और ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है, और ज़िम्मेदारी, पाबंदी, नज़्म ज़ब्त और हुदूद जैसे जो मौज़ूआत हैं वो सामने आते हैं, ठीक है। लिमिट्स क्या हैं। ज़ुहल को हम कहते हैं ना, कारमा से रिलेट करता है, कार्मिक प्लैनेट है, तो ये बहुत सारे कार्मिक लेसन्स जो हैं ये पाइसियंस के लिए लाया होगा, ठीक है। ये वैसे भी नुमाइंदगी करता है लेसन्स की, तो यानी ऐसे वाक़यात कि हमारा तो वैसे किसी चीज़ पे इख्तियार नहीं है, और वाक़या जब होते हैं कई ऐसे जिन पे हमारा ज़्यादा इख्तियार होता ही नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तफ़वीज़ कर दी है, मगर हर शय पे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि 2025 के दौरान ज़ुहल और नेपच्यून का मिलाप जो है ये कोई आसान काम नहीं था। पाइसियंस से मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने या तो दलदल में या कीचड़ में चल के अपना टाइम जो है वो जद्दोजहद वाला वो गुजारा होगा। किसी अहम चीज़ या शख्स को भी मुमकिन है कि आपने खुदा न खास्ता खोया हो, और अमूमी तौर पे ज़्यादा मायूसी का सामना किया हो, बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन यही तजुर्बात आपके रिश्तों को बेहतर बनाने का सबब बनेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और 2026 में दोस्ती और मोहब्बत के मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। आपकी सोच, डायमेंशन जो है, डायरेक्शन जो है, इस हवाले से बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब भी ज़ुहल और नेपच्यून बुर्ज हूत को, पाइसेस को छोड़कर बुर्ज हमल या आप पाइसेस का जो दूसरा घर है वो बनता है
کیا اس کو کہتے ہیں، ایریز بنتا ہے نا، پائسس سے دوسرا ایریز، دوسرے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنے جو مالی وسائل اور خود اعتمادی اس کو مضبوط بنانے کی پلاننگ کیے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ اس کے بعد آپ کو ایک ڈائریکشن، آپ کو ایک سیلف کانفیڈنس، حوصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا ہوتا ہے۔ آپ اندھیرے سے نکلتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ایک دم چمکتی ہوئی جو روشنی ہے، چمکدار روشنی، آپ اس میں آ جاتے ہیں اور خود کو دوبارہ سے پہچانتے ہیں۔ اوہ، یہ مطلب اپنے آپ کو پہچانا، خود شناسی جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کو مل جاتی ہے۔ اگرچہ آپ بالکل پرانے جیسے تو نہیں رہیں گے، یہ جو چینج آ رہی ہے، یہ جو آپ کہہ لیں کنجنکشن ہوا ہے، پرانے جیسے تو نہیں رہیں گے، کیونکہ نیپچون نے پرانی شخصیت کو تحلیل کر دیا، اس کو ڈیزالو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو ہیں انشاءاللہ پہلے سے زیادہ مضبوط، میچور، تجربے کار اور بہتر انسان جو ہیں وہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے زندگی کے آلموسٹ ہر فیلڈ کے اندر۔ آپ کے اندر جو ہے قدرت بہتری لائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا جو برج ہے وہ ہے برج سنبلا۔ برج سنبلا والوں سے یہ عرض کروں گا جناب کہ نیپچون 2011 میں برج حوت کے ساتھ آپ کے 7ویں گھر میں، یعنی جو پارٹنرشپ کا اور ریلیشن شپ کا گھر ہوتا ہے، اس میں داخل ہوا تھا، اور زحل جو ہے سیٹن وہ مارچ 2023 میں اسی برج میں آیا، آپ کا جو 7واں گھر بنتا ہے سنبلا کا۔ نیپچون کا 7ویں گھر میں ہونا ذاتی اور پیشہ ورانہ جو شراکت داریاں ہیں ان کے لیے ایک نہایت ہی مشکل دور ثابت ہوا ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ کسی مرحلے پر نیپچون نے آپ کا جو سن ہے اس کے بالمقابل آسپیکٹ بنایا ہوگا، جس کے نتیجے میں آپ نے کسی عزیز کو خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ کھویا ہو، یا خود یا دوسروں کے ذریعے مشکل حالات کا سامنا کیا ہو۔ یہ تقریباً 2 سال کا جو دور تھا انتہائی تھکا دینے والا، مایوس کن اور بڑا غیر واضح رہا ہوگا۔ اگرچہ روحانی یا تخلیقی بیداری آپ کی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن ساتھ ہی دھوکہ، فریب یا جھوٹ کا سامنا بھی آپ نے ضرور کیا ہوگا۔ زحل کا 7ویں گھر سے گزرنا ویسے ہی آسان نہیں ہوتا، ویسے بھی کسی کے 7ویں گھر سے جب سیٹن پاس تھرو ہو رہا ہوتا، گزر رہا ہوتا، تو یہ کوئی آسان ٹائم نہیں ہوتا، اور نیپچون کے ساتھ جب کنجنکٹ ہو جائے تو یہ تو اور زیادہ مشکل جو ہے یہ ہو جاتا ہے۔ اس دور میں یعنی نیپچون اور زحل جب کنجنکٹڈ ہوں 7ویں گھر میں، تو اس دور میں تنہائی کا احساس جو ہے وہ بڑھتا ہے، چاہے آپ رشتے میں ہیں تب بھی جو ہے وہ تنہائی کا احساس وہ بڑھتا ہے۔ شراکت داریاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں ایسے ٹائم کے اندر، شدید آزمائش سے پارٹنرشپس آپ کی گزر سکتی ہیں جب بھی یہ ٹائم ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ڈائیورسز تک بھی بات جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی رشتہ مضبوط بنیاد پہ نہیں ہوتا کسی بھی حوالے سے، پرسنل لیول کے حوالے سے دیکھیں یا پروفیشنل لیول کے حوالے سے، تو اس دور میں جب زحل اور نیپچون کنجنکٹڈ ہوتے ہیں 7ویں گھر میں، تو پھر یہ جو کمزور رشتہ ہوتا ہے نا، جو مضبوط بنیاد پہ نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتا ہے اس دور میں۔ اچھا، لیکن یہ جو فیبرری 2026 سے آنورڈس ٹائم شروع ہو رہا ہے نا، اس کے یہ جو آخر سے زحل اور نیپچون دونوں آپ کے 7ویں گھر کو چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیپچون جو ہے زندگی میں، ایٹ لیسٹ ہماری زندگی میں تو دوبارہ یہاں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جو 0 پوائنٹ کے اوپر جو کنجنکشن ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ 2000 سال پہلے کا ایونٹ ہے۔ اچھا، زحل کو ویسے بھی اگر ہم زحل کو کنسیڈریشن میں لے لیں تو ویسے بھی واپس آنے میں 30 سال تقریباً لگ جاتے ہیں۔ تو ورگو والوں سے میں کہوں گا کہ جناب آپ اب سکون کا سانس لیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی رشتے یا شادی میں ہیں تو، اور اگر خدا نخواستہ وہ کسی خرابی کا شکار ہیں، حالات اب بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اکیلے ہیں اور شادی چاہ رہے ہیں، رشتہ اچھی جگہ پہ چاہ رہے ہیں، تو یہ ٹائم آپ کا اللہ کی مہربانی سے شروع ہو گیا ہے، یہ ان چیزوں میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بزنس پارٹنرشپس آپ کی جو ہیں وہ بڑی بہترین ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی، یعنی ایک نیا دور جو ہے زندگی کا آپ کے لیے بھی شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، آن اے ویری پازیٹیو نوٹ۔ تیسرا جو برج ہے وہ ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔
سیجیٹیرینس کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے بھی سیجیٹیرینس نے بھی ایک بڑا مشکل قسم کا سیاروی جو سائیکل ہے نا، سیاروں کا سائیکل مکمل کیا ہے، کر لیا اب آپ لوگوں نے. اب آپ زندگی کے زیادہ خوشگوار اور بامانی حصوں کی طرف بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. زحل اور نیپچون آپ کے چوتھے گھر میں موجود تھے. چوتھا گھر جو ہوتا ہے نا، وہ خاندان سے ریلیٹ کرتا ہے، مدر سے ریلیٹ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کی کمفرٹ زون جو ہے، کمفرٹ سے وہ ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ بیسکس ہوتی ہیں یعنی چوتھے گھر کی. تو اب چوتھے گھر سے یہ زحل اور نیپچون اب یہ سمجھیں کہ 20 کے بعد سے گزر چکے ہیں. نیپچون تو ویسے ہی ایریز میں چلا گیا 0 ڈگریز پہ، اور اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ زحل اس کو کب آ کے جوائن کر رہا ہے. تو نیپچون جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ 2011 میں، اور زحل جو ہے 2023 میں یہاں پہ آپ کے چوتھے گھر میں داخل ہوا تھا. تو اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا کہ گھر اور خاندان سے متعلق بڑی چینجز آئیں. ٹھیک، اور ممکن ہے آپ نے کسی قریبی رشتہ دار کو کھویا ہو، خدا نخواستہ گھر بدلا ہو. گھر سے متعلق مسائل جو ہیں، مثال کے طور پہ بیسکس جیسے ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، نمی ہے، دیگر کوئی مہنگے مسائل ہیں، ان کا سامنا کیا ہو. خاندان سے دوری یا کسی اہم شخص سے اختلاف ہونے کے بعد دوری جو ہے، یہ بھی ایپیسوڈ جو ہے وہ ہوا ہو سکتا ہے. تو زحل کے چوتھے گھر میں ہونے سے جائیداد اور گھر کے اخراجات بھی بڑے ہو سکتے ہیں. آپ کے بزرگ رشتہ داروں کی دیکھ بھال جو ہے ممکن ہے وہ زیادہ کرنی پڑی ہو، اور گھریلو دباؤ یا جذباتی بوجھ آپ نے محسوس کیا ہو. تو اب یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں ریسیٹ ہو رہی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتائی نا، جو چیزیں خدا نخواستہ نیگیٹو ہوئی ہوں گی، یہ اب جائیں گی پازیٹیوٹی کی طرف انشاءاللہ. کسی مرحلے پر زحل اور نیپچون دونوں نے آپ کا جو سن ہے، اس سے کوئی بڑا سخت قسم کا آسپیکٹ جو ہے وہ بنایا ہوگا، جس سے نوکری میں مسئلہ آیا ہوگا، رشتے میں، مالی معاملات میں یہ شدید الجھن یا الجھنیں پیدا ہوئی ہوں گی. لیکن اب جو ہے نا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ حالات بالکل چینج ہو رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے. فروری کے آخر تک توانائی جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر آپ محسوس کریں گے. یہ جو چیزیں نیگیٹو ہوئیں ان کے حوالوں سے، ٹھیک ہے، آپ کا حوصلہ بھی بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. نئے اینگلز، نئے آسپیکٹس، نئے ہورائزنز، نئے افق جو ہیں وہ کھلیں گے انشاءاللہ، ملیں گے. اور ایک بہت عرصے کے بعد آپ لوگ جو ہیں خود کو زیادہ متحرک اور انشاءاللہ پرعزم جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کریں گے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ یہ ذرا تھوڑی سی شاید ڈیٹیلڈ ہے. آپ دیکھنا چاہیں تو پوری دیکھ لیں، اگر اپنے برج کے حساب سے دیکھنا چاہیں تو اس حساب سے دیکھ لیجئے. بہرحال ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ جو بہتر چیز میں بتا سکوں. اپنے کمنٹس میں ضرور پلیز بتائیے گا. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ.